وار ایشو کے بعد جو ہے یو اے کی جو ویزا ریفیوزل ریشو ہے وہ کافی زیادہ ہے. حالانکہ اس بارے میں ہماری جو منسٹری ہے، منسٹری آف انٹیریئر یا فارن منسٹری نے اس نے کوئی تصدیق نہیں کی، اور نہ ہی یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی طرف سے اس کا کوئی تصدیق موصول ہوئی ہے. ایون کہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر کافی خبریں گردش کر رہی ہیں وار ایشو کے اوپر کہ ویزا میں مسائل ہیں اور ویزا ریجیکٹ بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اور کافی لوگ ایسے بھی ہیں جو یو اے ای میں اوور سٹے تھے یا ان کی مطلب کہ جو وہاں پہنچے ہوئے تھے جن کے پاس 30 دن کا یا 60 دن کا ویزا موجود تھا اور اس سے زیادہ دورانیہ ہو چکا تھا کہ وہ یو اے ای میں ویزے کو ایکسٹینڈ نہیں کروایا اور وہ چھپ کے رہ رہے تھے. تو ان لوگوں کو یو اے ای جو ہے امیگریشن نے ان کو دبئی سے نکال بھی دیا ہے، اور باقی ایسی کوئی اور نیوز نہیں ہے کہ خاص طبقے کو یو اے ای گورنمنٹ جو ہے نکال رہی ہو. تو یو اے ای نے آؤٹ سائڈ ورک تو تقریباً 1 سال سے بند کیے ہوئے ہیں، ان سائڈ ورک اوپن تھے، لیکن ان سائڈ ورک وہ لوگ لے سکتے ہیں جن لوگوں کے پاس وزٹ ویزا ہوگا. آپ دیکھیں نا، بیسک چیز ہی آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس وزٹ ویزا ہی نہیں ہے، آپ یو اے ای جا ہی نہیں سکتے، تو آپ ان سائڈ ورک پرمٹ لے ہی نہیں سکتے. تو یہ مطلب ہے یہ کچھ لوگوں کے ساتھ فراڈ بھی ہو جاتا ہے. السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سوشل پاکستان اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ انہر معین. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصہ سے جو پاکستان کے حالات ہیں، بہت سارا بلکہ ایک بڑی تعداد پاکستان سے باہر جانے کو بہتاب ہے، اسپیشلی ینگ جنریشن یا جو بھی اور لوگ ہیں، ایون کہ فیملیز باہر شفٹ ہو رہی ہیں اور پاسپورٹ آفس کے باہر تو ایک لمبی قطار دکھائی دیتی ہے. لیکن بہت سارے ایسے ایشوز آ رہے ہیں جس کی وجہ سے ویزاز ریجیکٹ ہو رہے ہیں، اسپیشلی یہ وار ایشوز کے بعد جو یہ گلف کنٹریز ہیں یا دبئی وغیرہ کے، وہاں بھی ویزاز جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیے گئے ہیں. میرے ساتھ اس وقت ماہر کنسلٹنٹ موجود ہیں عقیل الرحمان صاحب. ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا ایسی وجوہات آ رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا ہوا ہے، ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ ایک ثبوت لگا دیتا ہے، جی میرا ویزا ریجیکٹ ہو گیا، میرا بھی ہو گیا، میرا بھی ہو گیا. تو ایسا کیا ہو رہا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کے پاس تو یہ ایک بڑی تعداد میں کمپلینز آ رہی ہوں گی، ظاہری بات ہے لوگ آتے ہیں پوچھنے بھی آ جاتے ہیں کہ بھائی میں تو وہاں سے کام کرایا تھا، میرا ویزا ریجیکٹ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ جی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے اس اہم ایشو کے اوپر بات کی. جو وار ایشو کے بعد جو ہے یو اے کی جو ویزا ریفیوزل ریشو ہے وہ کافی زیادہ ہے. حالانکہ اس بارے میں ہماری جو منسٹری ہے، منسٹری آف انٹیریئر یا فارن منسٹری نے اس نے کوئی تصدیق نہیں کی، اور نہ ہی یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی طرف سے اس کا کوئی تصدیق موصول ہوئی ہے. ایون کہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر کافی خبریں گردش کر رہی ہیں وار ایشو کے اوپر کہ ویزا میں مسائل ہیں اور ویزا ریجیکٹ بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اور کافی لوگ ایسے بھی ہیں جو یو اے ای میں اوور سٹے تھے یا ان کی مطلب کہ جو وہاں پہنچے ہوئے تھے جن کے پاس 30 دن کا یا 60 دن کا ویزا موجود تھا اور اس سے زیادہ دورانیہ ہو چکا تھا کہ وہ یو اے ای میں ویزے کو ایکسٹینڈ نہیں کروایا اور وہ چھپ کے رہ رہے تھے. تو ان لوگوں کو یو اے ای جو ہے امیگریشن نے ان کو دبئی سے نکال بھی دیا ہے، اور باقی ایسی کوئی اور نیوز نہیں ہے کہ خاص طبقے کو یو اے ای گورنمنٹ جو ہے نکال رہی ہو. باقی ویزاز کے حوالے سے یو اے ای کی بہت زیادہ سختی ہوئی ہے. میں بھی پاکستانی گورنمنٹ سے اپیل کروں گا، اپنی جو ہے خارجہ منسٹری سے بھی اپیل کروں گا کہ اس معاملے کو جو ہے حکومتی سطح پر آواز اٹھائی جائے اور جو ویزوں میں ہے وہ نرمی لائی جائے. اچھا، یہ عام طور پہ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ یعنی کہ ظاہری بات ہے لوگوں نے پہلے سے اپلائی کیا ہوتا ہے یو اے ای اگر جانا ہے، یا کوئی ان کی وہاں پہ فرم ہے یا کہیں جاب کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ان کی جو یہ فائنینشیل ایشوز بہت آگے ہوں. اصل میں ریزن یہ ہے کہ جو کسی بھی کنٹری میں پوری دنیا میں آپ لوگ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو ڈیفرنٹ کیٹیگریز کے ویزاز ہوتے ہیں. لائک کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ٹورزم کے حساب سے جاتے ہیں کہ گھومنے پھرنے، مطلب انہوں نے ویزا اپلائی کیا، ان کی انٹینشنز ہوتی ہے 3 سے 4 دن، حد 7 دن کی جو ہے نا وہ ان کا ٹور پلان ہوتا ہے، وہ جاتے ہیں گھوم پھر کے آ جاتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اسٹڈی کا پلان کر رہے ہوتے ہیں. یو اے ای میں بھی کافی اچھی یونیورسٹیز ہیں جو ہمارے پاکستانی خاص طور پہ ماسٹر لیول پہ لوگ جاتے ہیں وہاں پڑھنے کے لیے، اور وہ پھر ساتھ اسکالرشپس ملتی ہیں بہت اچھی. اسی طرح ورک ویزے کے لیے لوگ جاتے ہیں. تو یو اے ای نے آؤٹ سائڈ ورک تو تقریباً 1 سال سے بند کیے ہوئے ہیں، ان سائڈ ورک اوپن تھے، لیکن ان سائڈ ورک
وہ لوگ لے سکتے ہیں جو جن لوگوں کے پاس وزٹ ویزا ہوگا. آپ دیکھیں نا بیسک چیز ہی آپ کے پاس نہیں ہے, آپ کے پاس وزٹ ویزا ہی نہیں ہے, آپ UAE جا ہی نہیں سکتے, تو آپ ان سائڈ ورک پرمٹ لے ہی نہیں سکتے. تو یہ مطلب ہے یہ کچھ لوگوں کے ساتھ فراڈ بھی ہو جاتا ہے. ہاں وہ تو دیکھیں کافی لوگ آپ دیکھ رہے آج کل دیکھ رہے ہوں گے کہ جو ہماری FIA ہے, امیگریشن ہے, بہت اچھا کام کر رہی ہے. جو فراڈولنٹ ایجنٹس ہیں ان کو پکڑ دھکڑ رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ فیملی ویزاز آپ کو لگوا کے دیتے ہیں اور بعد میں پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ ویزے کو ایڈٹ کر دیتے ہیں, اس کو سنگل بنا دیتے ہیں. لوگوں کو پاکستانی ایئرپورٹ پہ بھی کافی مسائل کا سامنا آ رہا ہے. لوگ دبئی ایئرپورٹ جا کے, شارجہ ایئرپورٹ جا کے بھی ڈپورٹ ہو کے آ رہے ہیں. تو اس میں فراڈ بھی کافی زیادہ ہے, لیکن اس میں ہماری امیگریشن کافی زیادہ اچھی پروفائلنگ کر رہی ہے. میں تو ان کی کوششوں کو بھی سراہوں گا کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اگر یہ مسئلہ اٹھا ہوا ہے تو اس کے اوپر کافی زیادہ ورک ہو رہا ہے کہ لوگ اس فراڈ سے بچ سکیں. جی بالکل, اس پہ کافی زیادہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل ہماری جو FIA ہے وہ بہت زیادہ متحرک ہو گئی ہے, اور ہر زون میں اب تو ڈسٹرکٹ لیول پہ یہ ان کے آفسز جو ہے وہ اوپن ہو رہے ہیں, اور ڈویژن لیول پہ ان کے جو ہے آفسز اوپن ہیں. لائک فیصل آباد ہے, کراچی زون ہے, حیدرآباد ہے, آج کل یہ ملتان بھی اوپن ہے, اور سہیوال میں بھی اوپن ہو گیا. بعض دفعہ تو یہ جو گاؤں دیہات کے لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے زیادہ اس معاملے میں پریشان ہو جاتے ہیں. میرا خیال ہے شہری تو پھر بھی کوئی آن لائن چیک کر لیتے ہیں, تو وہ تو ان سے تمہارا چیک بھی نہیں. اصل میں گاؤں کے لوگ جھانسے میں اس لیے زیادہ آ جاتے ہیں, ان بیچاروں نے ساری جمع پونجی اکٹھی کی ہوتی ہے, اور زیادہ تر وہ آن لائن سرچنگ پہ نہیں جاتے, نالج نہیں ہوتا. پھر وہ ایجنٹس کی باتوں میں بہت زیادہ آ جاتے ہیں. وہ ان کو ہرے بھرے خواب ہی ایسے دکھاتے ہیں جو بعد میں سارے جھوٹ ثابت ہوتے ہیں, اور ان سے فراڈ وغیرہ ہو جاتے ہیں. میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض دفعہ کہا جاتا ہے جی آپ فلانی جگہ جائیں, کسی بھی کنٹری جائیں, وہاں پہ آپ کی یہ فرم ہے, وہاں جا کے آپ نے انٹرویو دینا, آپ کی جاب ہو جائے گی. لیکن جب وہ متعلقہ جگہ پہ پہنچتے تو فرم ہی نہیں ہوتی, کمپنی نہیں ہوتی, کچھ ہوتا ہی نہیں. جی بالکل, یہ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کنٹریز میں جا کے اپنی فرم میں اپنے جو ہیں کمپنیز رجسٹر کروا لیتے ہیں, وہاں سے پھر لون لے کے غائب ہو جاتے ہیں, وہ کنٹریز چھوڑ دیتے ہیں, اور لوگوں کو پھر اس کمپنی کے ویزاز الاٹ کر دیں گے. جب وہ لوگ وہاں جاتے ہیں تو جاتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. سب پاکستانیوں نے باہر بھی کوئی کم چھڑیا نہیں. ہاں یہ ہے پھر پاکستانی مشہور ہی ہے, آپ کو پتہ ہے اس سلسلے میں, جو جہاں بھی جاتے ہیں اپنا نام روشن کر دیتے ہیں. خود ہی کر لیتے ہیں بیچارے, بات جو صحیح لوگ ہیں ان کے لیے بھی پرابلمس کریٹ ہو جاتے ہیں. اچھا اس وقت فی الحال جو کرنٹ سچویشن ہے پاکستان کی بھی اور باقی کنٹریز بھی, کون سی ایسی 2 سے 3 کنٹریز ہے جہاں پر ایزی اپلائی کر کے پاکستانی کم پیسوں میں جا سکتے؟ ویسے تو ہمیں سب سے زیادہ پاکستانیوں کو اکموڈیٹ گلف ہی کرتا تھا. گلف میں اب یہ سعودی عربیہ آ جاتا ہے جو ہمارا سیکنڈ برادر بھی کہلاتا ہے. اسی طرح بحرین, عمان جو ہے, قطر ہے, کویت ہے, اور UAE, دبئی, یونائٹڈ عرب ایمریٹس, یہ موسٹلی لوگ جو ہیں ہمارے یہاں پہ اکموڈیٹ تھے, اور کافی لوگ یہاں سے اب موو بھی کر رہے ہیں. ایون سیلری پیکیجز اور کافی معاملات گلف کے بہت اچھے ہیں, لیکن کافی حد تک اب لوگ ملیشیا کی طرف کافی موو کر رہے ہیں کہ وہاں پہ جو ہوٹلنگ کا کام ہے یا ٹورزم کا کام ہے وہ بہت اچھا ہے. اسی طرح بہت زیادہ لوگ جن کے پاس اچھی سیونگز ہیں, انویسٹمنٹ ہیں, وہ ترکی میں موو کر رہے ہیں. کافی لوگ ایسے ہیں جو ریئل اسٹیٹس کا کام کرتے ہیں, ہوٹلنگ کا کام کرتے ہیں, اور آن لائن فری لانسر کا کام کرتے ہیں. تو وہ ترکی استنبول کو زیادہ پریفرنس دے رہے ہیں, کیونکہ ترکی میں اگر آپ ایک ہینڈسم اماؤنٹ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو ترکی پاسپورٹ بھی الاٹ کر دیتا ہے. اچھا یہاں پہ پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن سے یہاں پہ کوئی کام نہیں ہوتا, کوئی جاب نہیں ہوتی, اور وہ انہوں نے گھر والوں کے ناک میں دم کر کے رکھا ہوتا ہے, میں نے باہر بھیج دیو. وہ 1 سال اسی کام میں لگا رہتا ہے, میں نے اتنے دا ویزا لوا دوں. آپ نے دیکھے ہیں ایسے لوگ جو یہاں پہ بھی کچھ نہیں ہے لیکن باہر جا کے کچھ بن جاتے ہیں؟ دیکھیں یہ اس کو میں جو ریٹ کروں گا وہ 50-50 کہوں گا. آپ کافی فیملیز میں دیکھتے ہوں گے یا اسکول کالجز میں بھی یہ باتیں نظر آتی ہیں, تو وہ بچے سے اگر پوچھتے ہیں نا, ہاں جی کی کم کر دی تھوڑی فیملی, میں یہ پنجابی میں ایکسپلین آپ کو کر دوں, وہ کہندا وڈا پائی پار ہوندا ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ خود کچھ بھی نہیں کرتے, بس وہ وڈا پائی پار ہوندا ہے. اور کافی بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بس گھر والوں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں کچھ نہیں کرنا, یہاں مہنگائی ہے, یہاں کاروبار کچھ نہیں ہے.
پاکستان میں سب کچھ ہے. اگر آپ کچھ کرنے والا ہو تو پاکستان جو ہے نا, میں کہتا ہوں یہ دنیا میں جنت ہی ہے, کرنے والا ہو تو. باقی جس نے یہاں کچھ نہیں کرنا باہر بھی کچھ نہیں, صحیح بنیا جڑا اتنے کچھ نہیں باہر بھی کچھ نہیں, کچھ بھی نہیں, اس نے کچھ باہر بھی کچھ بھی نہیں کون سی ایسی اسکلز زیادہ اچھی ہیں جو باہر جا کے کام میں فائدہ دیتی ہیں؟ دیکھیں, اگر آپ ایجوکیٹڈ ہیں, پڑھے لکھے ہیں, ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, یا آپ دوسرے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, کوئی بھی اسکل ہے, تو آج کل تو ویسے جو دور آ رہا ہے وہ ٹوٹل آئی ٹی کا آ رہا ہے, سوشل کا آ رہا ہے. تو میں تو پریفر کروں گا آئی ٹی کو. کسی بھی ملک میں جائیں تو آپ آئی ٹی کے اکارڈنگلی آپ اپنا دیکھیں جی. اور پاکستان میں بھی کرنا ہے تو آپ آئی ٹی کو زیادہ پریفر دیں. اور باہر کے ملک میں بھی یہاں جو کچھ بھی نہیں کرتا, پڑھا لکھا نہیں ہوتا, اس نے وہاں بھی لیبر پہ ہی جا کے گزارے کرنے ہیں. پھر وہ لوگ 12 گھنٹے 18 گھنٹے کام کرتے ہیں, لیکن گھر والوں کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اگلا پاؤنڈ کما رہے ہیں. یعنی کہ وہ جو چل میرا پت والا حساب ہے, مووی والا وہی حساب رہتا ہے. جی بالکل ایسا ہی حساب ہے. باہر بھی کوئی جو ہے نا وہ اسکل نہیں ہے, آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو باہر بھی آپ کے لیے کچھ نہیں. ہاں, باہر بھی کچھ نہیں, آپ کے پاس اسکلز ہونی چاہیے, پڑھے لکھے ہونے چاہیے. یا آپ کسی بھی کنٹری میں جانا چاہ رہے ہیں تو آپ لیگلائز طریقے سے جائیں, مطلب اپنا خود کو رجسٹر کر کے جائیں, باقاعدہ ویزا لے کے جائیں, ایئرپورٹ سے جائیں, اور کوشش کریں. ڈنکیاں لگا کے نا, نہیں, میں تو کبھی بھی ڈنکی کو بھی سپورٹ نہیں کروں گا. دیکھیں, جو بندہ اپنی جان کا دشمن ہے تو اس نے کیا کرنا ہے. اب سب سے پہلے آپ کی جان ہے, آپ کی ہیلتھ ہے, آپ ہیں تو جان ہے, ادروائز کچھ بھی نہیں ہے. تو بالکل اللیگل کام تو کرنا ہی نہیں چاہیے. نہیں, میں اللیگل کام تو میں تو پیرنٹس کو بھی ضرور کہوں گا, میں والدین کو ضرور کہوں گا کہ آپ لوگ اپنے بچے کے اوپر 50 لاکھ سے 80 لاکھ روپیہ ڈنکی کے اوپر, مطلب اس کے لیے ایک موت خرید رہے ہیں. اس سے اچھا نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کی تھوڑی بہت ٹریول ہسٹری بنا لیں, اس کے لیے آپ اس کا پاسپورٹ اسٹرانگ کر لیں, اس کے بعد اس کا اچھا کوئی پیسہ یہاں لگا کے اس کو کوئی کام کروا, یا وہ تو سب سے اچھا ہے جو 60 سے 80 لاکھ روپے کے ہینڈسم اماؤنٹ ہے, پاکستان میں کاروبار کرا دیں. لیکن اصل میں ہوتا یہ ہے کہ رشتہ دار کوئی باہر ہونا تو وہ بندے کو ہوتا ہے کہ یار میرے رشتہ باہر ہے, میں بھی باہر چلا جاؤں. تو وہ باہر جائے, ضرور جائے, لیکن لیگل طریقے سے جائے, لیگل طریقے سے پاکستان آئے, کام کرے, وہ زیادہ اچھا ہے. سر بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے, ٹو دی پوائنٹ باتیں تھی, لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو ہر نئے لوگ جو ہیں وہ اس کو اس طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے ہیں کہ اگر ہم نے باہر جانا بھی ہے تو ہمارے پاس کیا ایسا ہو کہ ہم باہر سروائیو کر سکیں. ملیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ نئے پروگرام میں, کسی نئی جگہ, کسی نئی بات کے ساتھ. دیجیے اندر من کو اجازت اللہ نے کے بعد.